الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات، تقدیسات و تعلیلات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم اہل حق کے دو حصول بیان کریں گے۔ اہل حق کے دو حصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دو چیزوں پر کاربند رہنے کا درس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ چنانچہ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ فرمایا، لوگو، دین تم میں دو چیزیں یعنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں پر کاربند رہو گے، تم کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دو چیزوں پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کے قرآن ہے اور دوسری تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور کتاب و سنت دو چیزیں ہی اہل ایمان کے لیے باعث نجات ہیں۔ اگر انہوں نے سختی سے اس پر کاربند ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اگر زندگی گزاری تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کامیابی کا وہی راستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ان دو اصولوں کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن اہل ایمان کو ہر معاملے کے اندر دین کے امور و شریعت کے امور شریعت کے تمام معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس مسئلے کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کیا ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان میں کیا ہے۔ دنیا کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلافات کی بات ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ایک بات یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف منسوب کر رکھی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ فضول بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جعلی روایت کی ہوئی ہے کہ نبی پاک نے کہا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہ رحمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔
اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر بالاولیٰ بات ہوگی امت کا اتفاق زحمت ہوگا. اور یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو. پہلی امتیں بھی اختلافات کے نتیجے کے اندر ہلاک ہوئی ہیں. ہاں کسی چیز میں علمی حوالے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے اندر قرون اولیٰ سے صحابہ کرام سے بھی بعض چیزوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور جب دلیل سامنے آ گئی تو فوری طور پر انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے علم میں یہ دلیل نہیں تھی، اب یہ دلیل میں آ گئی علم میں تو فوری طور پہ مان لیا. تو یہی بات ہے رب ذوالجلال نے اہل ایمان اور مومنین کی اسی صفت کو قرآن پاک کے اندر اس مقام پر سورہ نور کے اندر بیان فرمایا. مالک ارض و سماء ارشاد فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی بات تو ایسی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. فرمایا آگے سے ان کا یہ رویہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی. فاولئک هم المفلحون. مالک کائنات فرماتے ہیں یہی لوگ تو کامیاب ہیں، اور یہی کامیابی اور کامرانی فوز و فلاح کا ذریعہ جو ہے یہی کام ہے کہ اللہ کے قرآن کے سامنے اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، سر ہم تسلیم کر لے. اور چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی بات نہ کرے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب قرآن کی بات سنائی جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحیح فرمان سنایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پہلو تہی کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جب جن کے سامنے امام الانبیاء کا نام لیا جاتا ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام کا نام سن کر لوگ جھوم جاتے ہیں محبت سے، لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان گرامی کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو جب ماننے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر لوگ گھوم جاتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. یہ نہ سمجھ، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے سامنے، اللہ کے قرآن کے سامنے اپنے قیاسات و تعویلات اور ہیلے اور بہانے پیش کرنے سے باز آ جائے، بلکہ اللہ اکبر. جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب اسی آیت میں سورہ نور کی آیت دوسری آیت مبارکہ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں مالک کائنات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کی اس آیت میں، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَیَخْشَ اللَّهَ، اور مالک کائنات سے ڈرتا بھی ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. مالک کائنات فرماتے یہی لوگ تو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی کامیابی کے بارے میں بتا دیا یہ لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس طرف تو جانے ہی نہیں دیا جا رہا، بلکہ نیچے ہی لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، تو مقلد ہے تو میں مقلد ہوں، تو وہ غیر مقلد ہے فلاں. اسی باس و تمیز میں لوگوں کو رب کے قرآن سے بھی دور رکھا ہوا ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان سے بھی لوگوں کو دور رکھا ہے. لوگ نیچے ان کے آسرائیوں کے اندر ہی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور اماموں کی پارٹیوں میں لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا میرا امام ٹھیک ہے، کوئی کہتا میرا امام ٹھیک ہے، دوسرا کہتا میرا امام ٹھیک ہے، تیسرا کہتا میرا امام ٹھیک ہے، چوتھا کہتا میرا امام ٹھیک ہے،
پانچواں کہتا ہے میرا امام ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا، جن کو تم نے دین کا مسئلہ بنا کر اور مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کر دیا۔ یہ دین کے مسائل نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب نے سیدھا سادہ دین قرآن و سنت کی صورت میں آپ کو دیا۔ ہاں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی سورہ نساء میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اندر صاحب حکومت، صاحب امر، تمہارے خلیفہ و امیر ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں ان سے تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر حل کیا ہے؟ اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی مسئلے پر، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ یہ لڑنا اور جھگڑنا اور فتوے بازی کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے، کیا مطلب ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں، اس کی تعلیمات میں یہ بات ہے تو اسے مان لو، اختلاف و انتشار نہ کرو۔ اگر ثابت نہیں ہے تو ویسے اس کو داخل کرنے کی ناپاک کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ جو دین نبی پاک علیہ السلام نے قرآن و سنت کی صورت میں دیا، اور وہی ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل اطاعت ہے، اور اسی پر چلیں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹیں گے، اور مالک کائنات بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اور مالک کائنات ہم سے کب راضی ہوگا؟ اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ مالک ارض و سما نے اپنے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ مالک کائنات نے فرمایا ان سے کہہ دو اگر تمہیں واقعہ اللہ سے محبت ہے نا، واقعتاً تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، مالک کائنات تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف لوٹ کے تو دیکھنا، مالک کائنات فرماتے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو گے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، لیکن اس طرف ہم آنا نہیں چاہتے، یا ہمیں آنے نہیں دیا جاتا کہ بھئی یہ بات نہیں، دور دور ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر، تو یہاں پر یہ کہا کہ نجات چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن میں اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان، اسی چیز کے اندر نجات ہے، اور یہی راستہ جنت الفردوس کی طرف جاتا ہے، جس کے بارے میں تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے فرمان عالی شان میں صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا، قیل من آبا، قال من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا،
اللہ کے محبوب سے استفسار کیا گیا۔ اصحاب محمد نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انکار کون کرتا ہے جسے جنت مل جائے؟ وہ کب انکار کرے گا؟ کون انکار کرے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی، من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہی بات ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اور تمہارے اعمال دنیا کے اندر کامیاب اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم وہ اعمال کریں گے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بغیر ہوں گے، اپنی مرضی سے، اپنے فلسفے سے، اپنی سوچ سے، اپنے مولوی کی سوچ سے، اپنے پیر کی سوچ سے، اپنے امام کی سوچ سے کریں گے وہ اعمال کے جس کا ذکر اللہ کے قرآن اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت و فرمان میں نہیں، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں تو یہ واضح ارشاد فرمایا۔ سورہ محمد کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ پتہ یہ چلا جو عمل رب کے قرآن کے مطابق اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق ہوگا وہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگا، اگر وہ ثابت نہیں ہوگا تو مردود و مطرود ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور رب کے قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور جب دو اصولوں کو اپنائیں گے تو پھر ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، شرح سنہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام تر خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر لیتا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے تابع اپنے معاملات کو نہیں کریں گے، اپنے فیصلے کو کسی اور سے کروائیں گے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیصلے پر راضی و خوش نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ واضح الفاظ میں فرما دیا، مالک ارض و سما فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے محبوب، اللہ کے محبوب مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم ہے محبوب، جب تک کہ اپنی تمام تر اختلافات میں جو تجھے حاکم اور فیصل نہیں تسلیم کر لیتا، اور جو تو فیصلہ کرے اس کے اندر تنگی اگر محسوس کرتا ہے، تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو تیرے فیصلے کے اندر تنگی و حرج محسوس کرے۔ کہ جو اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا اس کے اندر تنگی نہ محسوس کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے سر خم تسلیم کرے، اور دل کی گہرائیوں سے سر خم تسلیم کرتے ہوئے سر کو جھکا لے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے جو کہہ دیا وہ ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ جو بات قرآن سے واضح ہو جائے، رسول اللہ کے فرمان سے واضح ہو جائے، اس کے اندر چہ مگوئیاں کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور اللہ اکبر،
قرآن مجید سورہ احزاب کے دوسرے مقام پر مالک ارض و سما نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں اس کے بعد پھر کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی بات کرنے کا اختیار رکھتا ہو دین کے معاملے میں۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو کسی مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا اختیار باقی رکھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، نہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں وہ اپنا اختیار باقی رکھیں۔ فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بہت گمراہیوں کی، ظاہر گمراہیوں کی پستیوں میں گر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو دو حصول اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنا عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق رکھیں، اپنے اعمال نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یا رب کے قرآن کے مطابق رکھنے چاہیے، عقائد و نظریات، کیونکہ ایک ہی رول ماڈل جو رب ذوالجلال نے دیا ہے وہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات کا فرد و بشر، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی امام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ سب سے بہترین رول ماڈل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک کائنات نے اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر، ہر خوشی کے اندر، ہر غمی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی زکوٰۃ کے اندر، اپنی نماز کے اندر، اپنے اخلاقیات کے اندر، تمام تر چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خوشی ہو کہ غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اگر تابع رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، رب کے قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا، رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول کی مخالفت میں جو عمل ہوگا نا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی نصلی جہنم وساءت مصیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کی ہدایت کا پیغام واضح ہو گیا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے کسی اور راستے کے علاوہ اور راستے کی پیروی کرے، یعنی اصحاب محمد، مومنین صحابہ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی، وہ جدھر پھرے گا ہم اسے ادھر پھیر دیں گے، نصلی جہنم وساءت مصیرا، جہنم کے اندر اسے داخل کریں گے جو بری جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا نتیجہ جنت ہے اور رسول اللہ کی مخالفت کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں جنتیوں والا کام کرنا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرنی چاہیے اور اپنے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ڈول ڈماکہ حرام ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ نے ہم پر ڈھول ڈماکے، باجے،
گاجے کو حرام کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج لوگ مزارات پہ چادر چڑھانے کے لیے جاتے ہیں ساتھ ڈول لے کر۔ پہلی بات ہے چادر چڑھانے کا دین اسلام کے اندر، محمد مصطفیٰ کی شریعت کے اندر ایک مقام پر بھی پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کی قبر پہ چادر چڑھائی ہو یا چڑھانے کی تعلیم دی ہو۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کئی کہتے ہیں جی ایک چڑھا دینی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی ایک چڑھا لے جی، زیادہ نہ چڑھائے، ایک چڑھا۔ او بھائی کس نے کہا تجھے ایک چڑھانے کی؟ اللہ کے محبوب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر قبر کے اوپر چادر چڑھانا اگر کوئی عظمت کی علامت ہوتا، اگر کوئی کار ثواب ہوتا، اگر یہ کام نیکی ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اپنے محبوب آقا مدنی تاجدار کی قبر مبارک پر لاکھوں چادریں چڑھا دیتے، لیکن 1,44,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی تاجدار کائنات کی قبر مبارک پر چادر نہیں چڑھائی۔ اور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، شہداء سارے موجود ہوئے تھے جو دنیا سے آپ کے سامنے گئے۔ کوئی بھی کسی کی قبر پہ میرے نبی پاک نے نہ چادر چڑھائی، نہ مزار بنایا، نہ حرس لگایا۔ اور یہ ڈھول ڈھماکہ لے کر جانے والے نبی پاک فرماتے یہ حرام ہے، اللہ نے ہم پہ حرام کیا ڈھول ڈھماکہ، تو یہ کار ثواب سمجھ کر یہ عاشق کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اور اللہ کے محبوب سے محبت میرے بھائی یہ محبت نہیں ہے، یہ ناچنا اور گانا، یہ ڈھول ڈھماکے بجانا یہ محبت رسول نہیں۔ آن نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے محبت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو تاجدار کائنات علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک نے فرمایا قبر پر، مسلم شریف کتاب الجنائز، نبی پاک نے منع فرمایا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر ان یبنى علیہ یقعد علیہ، اور سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں یکتب علیہ کے الفاظ کہ نبی پاک نے اس بات سے منع کیا، قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر کے اوپر عمارت کوٹھا مزار بنانے سے منع کیا، قبر پہ مزار کے اوپر مجاور بن کے اور دوسری طرح بھی بیٹھنے سے آپ کے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔ کیا یہ سارے کام ہم کار ثواب سمجھ کر، ہم ڈٹائی سمجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے محبت رسول کا؟ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں وہ شخص پکا بے ایمان ہے اور شیطان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا تو مقصد فرمایا کہ جتنے رسولوں کو بھی اللہ نے بھیجا ان کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول کو ہم اس لیے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو کائنات میں رب اس لیے بھیجتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے، اور یہی جنت الفردوس کو جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔